عشق میں تیرے صدقے کی آنے والی قسط میں جب میڈیکل رپورٹ کے ذریعے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نور حاملہ نہیں ہے تو ذوالفقار شاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اسے اس بات پر بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ نور کو اس جرم کی سزا دیتا رہا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف نور اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس کے کردار پر اتنا بڑا الزام کس نے لگایا تھا، جبکہ ذوالفقار شاہ کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مگر نور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر جسے اپنے پیشے میں برسوں کا تجربہ ہو، وہ محض کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے۔ اسی لیے نور کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس جھوٹ کے پیچھے ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے اور وہ اس راز کو جان کر ہی رہے گی۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد نور اور ذوالفقار کے درمیان تعلقات پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ نور دن رات ذوالفقار کی خدمت میں لگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ذوالفقار تیزی سے صحت یاب ہونے لگتا ہے اور بہت جلد اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ذوالفقار شاہ کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور دل ہی دل میں یہ تسلیم بھی کرتی ہے کہ اس سب میں نور کی محنت اور خلوص کا بڑا کردار ہے۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ سب نور کی وجہ سے ہی تو شروع ہوا تھا۔ تاہم جلد ہی ذوالفقار شاہ اپنی ماں کی تمام غلط فہمیاں دور کرنے والا ہے اور نور کے لیے ان کے دل میں موجود نفرت آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگے گی۔ اسی دوران جب نور اور ذوالفقار آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باتوں باتوں میں حور کا ذکر آ جاتا ہے۔ نور ذوالفقار سے پوچھتی ہے کہ مجھے تو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ حور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن کیا وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی؟ اس پر ذوالفقار شاہ مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ نور پھر پوچھتی ہے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ مجھ میں حور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی کہ میری شکل حور سے ملتی ہے؟ یہ سن کر ذوالفقار شاہ نور کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں، تمہاری شکل واقع ہی ہو بہو حور سے ملتی ہے، اور جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا۔ اسی احساس کے زیر اثر میں نے تمہارا پیچھا بھی کیا تھا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پھنستی تھیں تو نہ جانے کیسے میں تمہاری مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پھر جب تمہارے سابقہ شوہر سالار کی حرکتیں میرے سامنے آئیں اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ کتنا برا انسان ہے اور تمہارے ساتھ بھی کس قدر برا سلوک کر رہا ہے، تو مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ یقین کرو میرا تم سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ سالار تمہارے ساتھ کس طرح دھوکہ کر رہا ہے تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں، اور جب اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں اپنا نام دوں گا اور وہ زندگی بھی دوں گا جس کی تم واقعی حقدار ہو۔ ذوالفقار کی یہ ساری باتیں سن کر نور کا دل اداس ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکی، اور جس انسان نے اسے عزت دی اور اپنا نام دیا اس کے ساتھ وہ ہمیشہ سرد مہری اور نفرت سے پیش آتی رہی۔ جب نور اپنی یہ کیفیت ذوالفقار شاہ کے سامنے بیان کرتی ہے تو ذوالفقار شاہ نہایت محبت سے کہتا ہے کہ نور، میں تمہاری نفرت کے ساتھ بھی اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں صرف اور صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر دوسری طرف سالار بھی اب ارشما سے تنگ آ چکا ہے اور اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا ہے کہ نور جیسی لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال کر اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ ارشما کی خاطر نور کو چھوڑ دینا اب اسے نقصان کا سودا لگنے لگا ہے، کیونکہ ارشما کی باتیں، اس کی عادتیں اب سالار کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف انجم بیگم بھی ارشما سے سخت تنگ آ چکی ہیں، مگر صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا ارشما کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے، ورنہ ارشما جیسی لڑکی کو وہ ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہ کریں۔ اب ارشما کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ انجم بیگم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے وہ گھر میں اپنی مرضی سے رہنے لگی ہے۔ کبھی دوستوں کو بلا کر پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں اور کبھی بغیر بتائے گھر سے نکل جاتی ہے،
اور انجم بیگم کے ساتھ بھی ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ انجم بیگم جو ہمیشہ اپنے گھر میں اصول اور ضابطوں کے ساتھ زندگی گزارتی آئی ہیں، ارشما کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کم از کم کہیں جانے سے پہلے انہیں یا سالار کو اطلاع تو دے دیا کرے، مگر ارشما بدتمیزی سے جواب دیتی ہے کہ اسے کسی کو بتا کر کہیں جانے کی عادت نہیں، اور اگر اس کی زندگی میں زیادہ مداخلت کی گئی تو وہ ناراض ہو کر پھر سے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر آپ کو ہی اپنے بیٹے کی خاطر دوبارہ مجھ سے معذرت کرنے اور منانے آنا پڑے گا۔ جب ارشما گھر سے نکلتی ہے تو فرحہ سوچتی ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، جب ارشما گھر میں موجود نہیں تو سالار کو اپنے قریب کرنے کا سنہری موقع ہاتھ آ سکتا ہے۔ جب سالار گھر آتا ہے اور ارشما کہیں نظر نہیں آتی تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو تو پوچھنا چاہیے ارشما کہاں جا رہی تھی، جس پر اس کی ماں سالار سے کہتی ہیں کہ میں نے یہی پوچھنے کی تو غلطی کی، جس کے بعد تمہاری بیٹی نے مجھے وہ سنایا جس کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے چپ رہنا پڑا۔ میں تو حیران ہوں اپنے حوصلے اور ضبط پر۔ انجم بیگم سالار کو احساس دلاتی ہیں کہ بیوی کے بارے میں شوہر کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئی ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی وہ سالار کو یاد دلاتی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کتنی اچھی لڑکی چنی تھی، نور جیسی لڑکی جو تمہاری خوشی کے لیے خود کو بدلنے تک کو تیار تھی، اور ایک یہ ارشما ہے جس کے لیے تم نے نور جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا، اپنے ماں باپ سے ٹکر لی، لیکن اس کے نزدیک تو تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس وقت تو سالار اپنی ماں سے کہے گا کہ ایک تو آپ ہر بات میں پتہ نہیں اس نور کو کیوں لے آتی ہیں، لیکن انجم بیگم کی یہ باتیں اب سالار کے دل پر اثر کرنے لگیں گی۔ سالار غصے میں اپنے کمرے میں جاتا ہے تو فرحہ موقع دیکھ کر وہاں پہنچ جاتی ہے تاکہ اسے ارشما کے خلاف مزید بھڑکا سکے، مگر فرحہ کو دیکھ کر سالار کا موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ براہ کرم یہاں سے چلی جاؤ، میرا سر پہلے ہی بہت درد کر رہا ہے۔ لیکن فرحہ جانے کی بجائے سالار کے مزید قریب آ کر اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا سر دبا دوں۔ اس پر سالار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو، جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، کیونکہ لڑکیاں اچھے سے جانتی ہیں کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ لگتا یہی ہے کہ شاید ارشما اسی وقت آ کر فرحہ اور سالار کو ایک ساتھ دیکھ لے گی اور پھر گھر میں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب انجم اور مرتضیٰ صاحب ارشما کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ سالار ایسا نہیں ہے، تمہیں اپنے شوہر پر اعتماد ہونا چاہیے، تو ارشما خود ہی ساری حقیقت بتا دے گی کہ جو آدمی مجھے حاصل کرنے کے لیے نور جیسی بیوی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے، تو وہ فرحہ جیسی لڑکی کے لیے مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب انجم اور مرتضیٰ صاحب کو معلوم ہو جائے گا کہ نور پر لگائے گئے تمام الزامات دراصل جھوٹ تھے اور اس کے پیچھے سالار کی ہی سازشیں تھیں۔ ادھر انجم بیگم نور کے لیے بھی بہت فکر مند ہوتی ہیں، جب سے اس کے گھر سے ہو کر واپس آئی ہیں اور وہاں پر نور کے حالات دیکھے ہیں، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید جلد بازی میں نور کا نکاح ذوالفقار جیسے انسان سے کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ بظاہر تو انہیں ذوالفقار کی آنکھوں میں نور کے لیے محبت دکھائی دیتی تھی، مگر وہ حیران ہیں کہ اگر محبت ہے تو پھر نور کو اس کے گھر میں وہ عزت کیوں نہیں ملی جو ایک بیوی کو، ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ اب اپنے گھر میں نور کو اس کا حق اور مقام دلانے کے لیے قدم اٹھانے والا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ نور کے بارے میں جو باتیں انہیں بتائی گئی تھیں وہ سب جھوٹ تھیں اور ڈاکٹر نے یہ الزام محض غلط فہمی کی بنیاد پر لگایا تھا، لیکن امید یہی ہے کہ جب ذوالفقار اس ڈاکٹر سے جا کر دوبارہ پوچھ گچھ کرے گا تو خوف کے مارے وہ سب سچ اگل دے گی کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے افتخار شاہ نے بہت بڑی رقم دی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افتخار شاہ کا یہ راز واقعی ہی سامنے آئے گا یا نہیں، کیونکہ جب تک اس کا اصل چہرہ ذوالفقار کے سامنے نہیں آئے گا تب تک اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ حور کی موت کے پیچھے بھی دراصل اس کے اپنے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ اور ابھی تو ناظرین یہ راز بھی کھلنا باقی ہے کہ حور دراصل نور کی ہی ٹوئن سسٹر تھی۔ دیکھتے ہیں کہ نور کو جب پتہ چلتا ہے وہ بہن جس کے ملنے کی وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی وہ تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی، تو نور کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ناظرین فائنلی نور اور سالار کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر آپ میں سے کون کون خوش ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔